یہ جو ہے سیشن یہ فلم سکریننگ ہے، اور ایک پارٹ اس کا فلم سکریننگ کا ہے، دوسرا اس پہ ڈسکشن کا ہے. تو رضوان علی صاحب جو ہے ہمارے دوست، ہی از اے ویری گڈ پوئٹ اینڈ ہی از فرام ورجینیا، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں تھوڑا سا فلم کے بارے میں بتائیں اور پھر ہم فلم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز اور غضنفر ہاشمی صاحب کا شکریہ کہ مجھے بھی اس کار خیر میں شامل کر لیا. میرا نام رضوان علی ہے اور میں سائیکائٹری کا پروفیسر ہوں. اور تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ شاید غضنفر نے مجھے انوائٹ کر لیا ہے اور میرے لیے کام بعد میں ڈھونڈا ہے. پھر جب میں نے یہ فلم دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس پر سب سے بہتر شاید میں ہی بول سکتا ہوں، کیونکہ میں نے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کلینک تقریباً 25 سال چلایا ہے. اور اس فلم میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ایمانداری سے اس فلم میں اس پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو، جو کسی ٹراما یا ہیومیلیشن کے بعد انسان جس کرب سے گزرتا ہے، اس کو ہمارے دوست نور نغمی صاحب نے کس ایمانداری سے اس کو دکھایا ہے. میرا دوسرا تعارف فلم اور تھیٹر کے حوالے سے بھی ہے. پاکستان میں ایک سنجیدہ تھیٹر گروپ بانگ کے ساتھ 7-8 سال رہا، اور بی بی سی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری فلم اسٹیٹ آف پاکستانی چلڈرن 1992 کی، تو تھوڑا بہت فلم سے بھی تعلق رہا ہے. تو یہ دو باتیں اپنے بارے میں کرنے کے بعد یہ جو 9/11 کا واقعہ گزرا وہ ہم سب کی یادداشتوں پہ ایسے گہرے زخم کی طرح رقم ہے کہ وہ 25 سال گزرنے کے بعد بھی ہم سے الگ نہیں ہو پا رہا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس ریشل اور ریلیجس پروفائلنگ سے گزرے ہوں گے جب ہم نے اس زمانے میں سفر کیا ہوگا یا کام کیا ہوگا. یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ جن کے ساتھ ہم برسوں کام کرتے رہے وہ ہم سے کٹ کے کیسے الگ ہو گئے، اور ہم اس تکلیف سے اکیلے گزرتے رہے. تو اس فلم میں جو پاکستانی ڈاکٹر دکھایا گیا ہے وہ ایک کلیکٹیو کیریکٹر ہے. میرے خیال میں وہ بہت سارے، صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ جتنے بھی ہم لوگ پاکستانی اس ملک میں رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں ان سب کی ایک ریپریزنٹیشن ہے. وہ شخص پاکستان سے ایک سرجن ہے جو پاکستان سے امریکہ واپس آ رہا ہے، اور اس کو جس طرح امیگریشن کے لوگ بے عزت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ سب آپ کو اس میں نظر آئے گا، اور اس کے بعد وہ کس طرح اس کو کوپ کر کے اس سے ریکور ہونے کی پوری ایک صحیح کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے. تو نور نغمی صاحب نے ریڈیو پاکستان کے مائکروفون سے تقریباً 3 برس کی عمر میں دوستی کر لی تھی. پھر ٹی وی، فلم اور صداکاری کے میدان میں اپنی جگہ بنائی. ٹی وی ڈراموں کے کئی سیریلز میں اہم رول ادا کیا. بہت لمبا تعارف ہے بٹ مختصر اور اختصار کی ہدایت ہے ہاشمی صاحب کی طرف سے. پاکستانی فلموں کے علاوہ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا، اور شاید 1 یا 2 ہی پاکستانی ایسے ہوں گے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہالی ووڈ میں ہماری نمائندگی کر چکے ہیں. منجھے ہوئے اداکار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں. ان کے ساتھ اس گفتگو میں جو شریک ہوں گے وہ ان کے لیے، کل میں کہہ رہا تھا مجھے ان کا تعارف کرانا ہے تو شاید وہ کہنے لگیں کہ ان کے تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے، بس نام لے لو کافی ہے. باقی جو گفتگو میں شریک ہوں گے ان کو ہمارے ملک کا بچہ جانتا ہے. خالد حمید صاحب کی خبریں سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں. ہماری سیلیبریٹی ہمارے درمیان موجود ہیں. رات کے 9 بجے ہیں. اب آپ خالد حمید سے خبریں سنیے.
اور وہ خبر نامہ جس میں ایک اعتبار ہے، جس میں ایک حوصلہ بھی ہے، اور آسان نہیں ہوتا ہر طرح کی اچھی بری خبر کو اس نیوٹرلٹی کے ساتھ ہم تک پہنچانا. تو بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ٹی وی اینکر جو اس پورے سیشن کو فلم کے بعد ماڈریٹ کریں گی وہ ہیں محترمہ نصرت حارث صاحبہ. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. 18 سال سے زائد کا تجربہ ہے ان کا ٹی وی اینکر ہونے کا اور جرنلسٹ اور اینالسٹ ہونے کا. ہیوسٹن ابھی کچھ سال 1.5 سال پہلے موو ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ اور فیملی کے ساتھ. سو ویلکم ٹو ہیوسٹن، ویلکم ٹو یو ایس. تو انشاءاللہ یہ ماڈریٹ کریں گی. تو آئیے ہم سب مل کے پہلے فلم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تھینک یو. From the east to the west coast of America, all the way up to the most remote areas of the country, they live in the hearts and souls of the ones who call them angels. Their journey began hundreds of years ago. The Abbasid Caliphs Harun Rashid and his son Al-Mamun sponsored a translation bureau in Baghdad. The Batul Hikmah, or House of Wisdom, started in the late 8th century. The Caliph ordered his agents throughout Muslim and non-Muslim lands to go in search of scholarly manuscripts in every language. And render them into Arabic. These precious documents established a solid foundation for the Muslim sciences, not the least of which was medicine. They started collecting all the observations and logic of Hippocrates and his followers and Gelen of Pergamon and translated their works in their own language. They encapsulated all the previous knowledge and went on to great new discoveries and inventions. They broke free from the limitations of the darker era and let reasoning, research, and questioning be their supreme method. They were called tabibs, and we call them doctors, while the translators in the House of Wisdom toiled. Muslim doctors were developing the Bimardistan.
These were hospitals where doctors and nurses were taking care of sick people and treating their diseases in a scientific method. Surgical procedures and with hygiene care similar to our hospitals today. The Bimaristan were established in the Islamic medieval era by Islamic doctors in Muslim cities. Islamic medicine developed a very high moral code of ethics. The Bimaristans admitted all patients regardless of their social status, wealth, color, or religion. The Muslim doctors treated all patients equally and kindly without regard to their religion or background. Many famous physician pioneers in medicine were Muslim doctors from the medieval era. When people were kept bleeding to cure a high fever, Al-Razi, known to the Western world as Rhasis, explained that the fever was not part of the illness, but the body's way of fighting the illness. Ibn Sina, known in the West as Avicenna, was the first to discover tuberculosis and smallpox were contagious. Ibn al-Nafis described how blood goes from the heart to the lungs to get air, and then distributes the air all over the body. Al-Zaravi, known as Al-Bukasis to the West, he was the father of surgery. His invented surgery tools are still in use. Just like they enriched the medieval world of the past, the Muslim physicians have served the new world in great numbers. They have connected cultures and hearts, demolished hate and biases, sowed compassion and mutual respect, and have contributed in a multitude of ways. While many Muslim societies have contributed to this process, one country stands apart as the biggest source of physicians from the Islamic world: Pakistan. Their journey continues, but at a cost when they arrive at U.S. shores. Welcome to the United States. Thank you. It's good to be home. How long were you in Pakistan? 2 weeks. And what was your purpose for visiting? Family visit. How many cities did you go to there? 2, Lahore and Islamabad. All right, sir, I'm going to have to ask you to step aside and wait here. You're going to go through secondary screening. But why? You are making a mistake, I'm telling you. Sir, you're gonna have to come with us. But why? Now.
Mr. Idris, how long were you in Pakistan? Look, as I told you before, 2 weeks. And what was the purpose of your visit? I was visiting my family. What cities did you visit while you were there? Lahore and Islamabad. Shoes off. Coat off. Remove your coat! Arms up. Arms up. Remove your shirt. The sooner you get on with this, the chances are you'll see your family tonight. But I think you are making a big mistake. I'm a surgeon. I've been living here for 25 years. Shirt off. I've been thinking about this lately. Where do I now belong? Are these my friends I am losing? Or is this all just lost ground? Are you okay? What's wrong with you? Oh. No, I'm fine. Thank you. How are you? How you feel? Huh? I'm fine. No, you had to wait for me like 4 or 5 hours outside the airport. I'm really sorry about that. Yes, the extra security and the drive here. I mean, have you ever thought if maybe if we moved to a larger city, we wouldn't have to contend with any of this? Anna, see this glass? This small ice cube in it? This is good enough to keep this small glass cold. I'm so proud of you. Thank you. You are not the same person. Something's happened. What happened in Pakistan? No. When you were waiting outside, the security people, they asked me to take all my clothes off. Do you see a healer? Or I'm still a traitor? Is it just hate that you found? Oh, lost grounds. Oh, lost grounds. Oh, lost grounds. Oh, lost grounds.
this all just lost grounds? I'm just a dreamer, some days a believer. You always pass me by. Do you see a healer, or I'm just a traitor? Is it just fears that you found? Oh, lost grounds. Oh, lost grounds. Oh, lost grounds. Turn around. Turn around! Spread your legs. Open your toes. Now! Dress. Hi, Cindy. How are you? You look so good. Hi, Miss Watson. I get to go home today. Wow, that's great. Listen, you have made such a good progress. Now you have to promise me. Take it easy. And next week, you'll come to my office for follow-up. Okay? Okay, I promise. Good. Dr. Idris, I just wanted to say thank you so much for taking such good care of me. You saved my life. You're my hero. You're my hero. You're my hero. You're my hero. Dr. Grace. Hey, Howard, how are you? I'm fine. Listen, I'm on my way out the door after my shift, but I wanted to stop by and thank you for the work that you did on a cousin of a neighbor of mine, Michael Jankowski. Oh, yeah. You replaced the heart valve, and he's really doing well, and they wanted me to tell you how much they really appreciate the work that you did, and I thought I told them I would do that. Thank you so much. You're more than welcome. You're more than welcome. You're more than welcome. Pants off. Pants off. I've been thinking about this lately. You're my hero. You're my hero. You're my hero. Now belong. Are these my friends I am losing? Or is this all just lost grounds?
These are the fingers of a healer. They should be doing what they've always done. Healing and curing. Who are you? It doesn't matter who I am. What matters is that you should be out there saving lives. You should do what you've been doing for so many years, no matter what. Do you see a healer, or I'm just a traitor? Morning. Good morning. How are you? I'm very happy. Are you sure there's not something going on with you? No. Listen, our son Adam called. He's worried about his dad. Call him and tell him that this weekend I will pick him up and then we're going to have a family time. Thank you. Listen, I have to run because I have a very busy day. Idris, have you met someone? No? Huh. Idris? Oh, yes. I met this beautiful lady in the park today. Oh, acha. Hello? Yes. Oh, okay. Yeah, I'll be there. Thanks. Well, it's an emergency. Fuck. Where's the fire, damn it? Living in that one-horse town. The city skyline feels so cold. I can't find my way home. Her heart is my horizon. Yeah. No, that's my son. Right. What? There's been a serious car accident? Where? Oh my God. Where did they take him? Lynchburg Public Hospital. I'll be there. Thank you. I'll catch you, man. Miss, I just got a call from the police. My son was in a car accident and he's at this trauma facility. What's your son's name? It's James Smith. Okay. And your name is? I'm John Smith. Okay. "14 people were killed and 22 others were seriously injured in a terrorist attack consisting of a mass shooting and an attempted bombing at the Inland Regional Center in San Bernardino, California. The perpetrators, Syed Rizwan Farouk and Tashfeen Malik. How's my son doing? Do you know how long this surgery's going to last? I'll let you know as soon as the doctor comes out. Make sure you do that, all right? And Christmas party. Farouk was a U.S.-born citizen of Pakistani descent. Who worked as a health department employee.
Malik was a Pakistani-born lawful permanent resident of the United States. According to the FBI's Fucking Muslims! the perpetrators were homegrown violent extremists inspired by foreign... Mr. Smith? Yes. So how's my son? Oh, the surgery went well. Your son is fine. This is Dr. Idris. He actually did the surgery. Do you see a healer, or I'm just a traitor? Is it just fears that you found? Good afternoon, Mr. Smith. He gave us quite a scare. Your son is a strong boy. He made it. But he has to stay with us for a few more days. What's going to happen when he goes home? Oh, don't worry, Mr. Smith. He will be pumping iron soon, you'll see. Thank you. Look, don't do this. Please don't do this to me. Underwear off! Look, Now! please don't do this to me. I didn't do anything. I'm a surgeon. I'm a doctor. I've been thinking about this lately. Where do I now belong? Are these my friends I am losing? Or is this all just lost ground? تو یہ مووی تھی اینجلز ود ان. پچھلے سیشن میں بہت سارے اشعار پڑھے گئے. تو یہ جو پی ٹی ایس ڈی ہوتی ہے جس سے سیلف ریسپیکٹ اندر سے نکال لی جاتی ہے تو ایک خلا رہ جاتی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ایک شعر مجھے یاد ہے کہ ظاہرہ دنیا جسے محسوس کر سکتی نہیں، ظاہرہ دنیا جسے محسوس کر سکتی نہیں، مجھ میں ہے کچھ ایسی کمی تیرے بغیر. کچھ اس طرح کا شعر. میں دعوت دوں گا جناب نور نغمی صاحب کو کہ تشریف لائیں اس فلم کے روح رواں. محترم خالد حمید صاحب کو کہ تشریف لائیں، اور اس ڈسکشن کو ماڈریٹ کرنے کے لیے محترمہ نصرت حارث صاحبہ کو. تمام خواتین و حضرات، میرا نام نصرت حارث ہے. کچھ دیر پہلے میرا انٹروڈکشن ہوا ہے اور ساتھ میں نور نغمی صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ریڈیو پاکستان, ٹیلیویژن پاکستان, لالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ, اینڈ اسکائی از دا لمٹ, اینڈ ناؤ دس کریشن وچ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ. ہمارے ساتھ خالد حمید صاحب ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے مجھے اتنا ناسٹیلجک فیل ہو رہا ہے اور آپ سب کو ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ وہ چہرہ ہے جو 9 بجے ہم سے ملاقات کرتا رہا خبروں میں, اور آج بھی آپ ان کی خبریں سن سکتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پہ. ریسیپینٹ آف دا ہائیسٹ سول ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس. اور ہماری رائٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی تخلیق اس وقت آپ نے دیکھی, اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے کیا سوچا کیا کیا. بلکہ جو سوال میں نور نقوی صاحب آپ سے کرنا چاہتی تھی اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ ضرور, ہاں بالکل, کہ آپ دونوں ہی اس کا جواب دیجیے گا کہ جب کوئی ایسی تخلیق سامنے آتی ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ یا یہ کسی کی آپ بیتی ہے یا یہ آپ کی تخلیق کا ایک جوہر ہے جو سامنے آیا ہے. انجم میں تھوڑا سا بتا دوں پہلے, اصلی یہ کچھ واقعات اصلی ہیں اس میں. صحیح. یہ جو کریکٹر ہے یہ بالکل ایک اصلی کریکٹر ہے. جتنا کچھ میں نے دکھایا وہ بہت
تھوڑا دکھایا. میں نے تو صرف چند گھنٹے دکھائے ڈیٹینشن میں, لیکن وہ صاحب تو 5 دن غائب تھے اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لیکن یہ سب جب بہت لمبی کہانی ہے. یہ فلم میں نے کیوں بنائی, کہاں سے یہ آئیڈیا آیا, اور جب یہ شروع ہوا تو پھر انجم اس میں آئیں. میں بتا دیتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں عاصم صہبائی, شاہین صہبائی کے صاحبزادے ہیں, آنکالوجسٹ ہیں. ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں ڈیلاویئر میں, لوئس ڈیلاویئر. تو میرے دوست ہیں, میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک بچے نے کوئی جیسے ڈرائنگ نہیں بناتے, تو وہ ڈرائنگ لگی ہوئی تھی اور اس میں کچھ اینجلز جیسے فرشتے اور عاصم کا اسکیچ, اور جو لائن لکھی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ڈاکٹر یو ہیو سیوڈ مائی لائف, یو آر این اینجل. تو بس وہاں سے مجھے یہ ٹریگر ہوا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ پاکستانی ڈاکٹر کام کر رہا ہے, اور موسٹلی جو لوگ یہاں ہیں وہ گورے ہیں جی, اور یہ خدمت کر رہا ہے. تو بس وہاں سے ٹریگر ہوا, اس کے بعد پھر انجم انٹر ہوئی. انجم کی طرف میں آتی ہوں, بلکہ اس کمپیریزن کو بھی جس کو انہوں نے اجاگر کیا کہ ایٹ دا سیم ٹائم خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستانی اوریجن کا ٹیررسٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سم ادر پاکستانی مسلم از سیونگ دا لائف آف اے پرسن irrespectively کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اس پہ ہم انجم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے خالد صاحب آج کا خبر نامہ کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ. میں نے فلم 1-2 دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ دیکھی اور بہت متاثر ہوا میں, اور میرے جو تاثرات ہیں یا میری جو فیلنگس تھیں اس وقت, تو وہ میں جب ان کے نور نے مجھے لنک بھیجا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو اس میں اس کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا. تو ایک کمنٹ مجھے بہت پسند آیا, اور میں نے سوچا کہ یہ تقریباً جو میرے جذبات ہیں اور جو میں کہنا چاہتا تھا وہ اس سامع نے یا اس ناظر نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا کھڑے ہو کے. بالکل بالکل. جس نے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کیا ہوتا ہے اور 9 بجے کا خبر نامہ اور وہی سیٹ, وہی کیمرہ, وہی ایک آپ کی جو کیریکٹر ہے اس وقت, اس میں آنا ضروری ہے. جی بہت شکریہ. یہ ایک مفتی احتشام الدین حیدر صاحب ہیں, انہوں نے بڑا تفصیلی کمنٹ بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ نور نقوی صاحب کی شارٹ فلم, نور نقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت باکمال اداکار اور ایک بہت بڑی شخصیت جناب ابو الحسن نقوی صاحب کے فرزند ہیں. نور نقوی صاحب نے پاکستان فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویژن کے لیے بہت خوبصورت اور منفرد کام کیا ہے. سن 2017 میں نور نقوی صاحب نے یہ فلم پروڈیوس کی. اس کی ہدایت کاری کا شعبہ بہت خوبصورتی سے سنبھالا, اور اس فلم میں ڈاکٹر ادریس کا مرکزی کردار بھی ادا کیا. فلم کے آغاز میں بہت خوبصورت انداز میں مسلمانوں کے شعبہ طب کے ارتقاء میں اہم کردار کو دکھایا گیا ہے. فلم ان ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے جو پاکستان سے امریکہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اپنے فرائض برسوں سے خدمت کے طور پر سر انجام دے رہے ہیں. فلم کی کہانی پر تفصیل سے اس لیے نہیں کچھ کہوں گا تاکہ آپ اس کو خود دیکھیں اور نور نقوی صاحب کی اس خوبصورت تخلیق سے لطف اندوز ہوں. فلم تو آپ نے دیکھ لی. فلم کے کسی شعبے میں آپ کو کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی. نور نقوی صاحب نے ڈاکٹر ادریس کا کردار بہت خوبصورتی سے ادا کیا. ان کی باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ 1-2 جگہوں پر میری آنکھیں نم ہو گئیں, اور یہ سب ہم سب کے احساسات ہیں. عام طور پر فلم میں کسی منظر کو خوبصورتی سے فلم بند ہونے کا سارا کریڈٹ سنیماٹوگرافر, آپریٹو کیمرہ مین کو دے دیتے ہیں, لیکن یہ بات مجھے جناب سید نور صاحب کو کام کرتے دیکھ کر
اور ان سے سیکھنے سے پتہ لگی کہ یہ سب ہدایت کار کا کمال ہوتا ہے۔ کیمرہ مین صرف اور صرف لائٹنگ وغیرہ سیٹ کرنے اور کیمرہ آپریٹ کرنے میں تو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن فلم کے فریم میں کیا کچھ دکھانا ہے اور کتنی دیر دکھانا ہے اور انسرشنز کتنی لینی ہے اور کس کردار کی لینی ہے، یہ سب ہدایت کار ہی کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ فلم بند کرتا ہے وہ اس حساب سے کرتا ہے کہ ایڈیٹنگ ٹیبل پر ان تمام سینز کو کہاں اور کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ نور نقوی صاحب نے بطور ہدایت کار ہر سین کا فریم بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا اور ایک شارٹ فلم کے حساب سے کسی بھی منظر کو اتنا طویل نہیں کیا تاکہ فلم کے ذریعے دیا جانے والا پیغام بھی پہنچے اور لوگ بوریت کا شکار نہ ہو جائیں۔ فلم کے آخری مناظر میں جن میں نور نقوی صاحب ساحل سمندر پر چلتے نظر آتے ہیں اور پس منظر میں فلم کا تھیم سانگ بھی سننے کو ملتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ فلم کے تھیم سانگ کی شاعری اور موسیقی دونوں بہت پراثر ہیں۔ یہ خوبصورت فلم سن 2018 میں آسکر کی دوڑ میں بھی شامل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک تبصرہ تھا جو میں نے آپ کے لیے پیش کیا۔ بہت شکریہ، اور کیا زبردست نمائندگی ہے۔ میرے خیال میں ہم سب جو یہاں پر ہال میں موجود فلم جب دیکھ رہے تھے تو کچھ اسی طرح کے تاثرات تھے، اور اس چیز کو ہم محسوس کر پائے، اس جذبے کو ہم محسوس کر پائے جو خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کے بعد بہت سے لوگ اس سے گزرے ہوں گے۔ وہ صرف ڈاکٹرز نہیں لیکن اور بھی پروفیشنلز جو اس سے گزرے ضرور ہوں گے وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے۔ اینڈ آبویسلی کیونکہ فلم کی ڈائریکشن یا ڈائمینشن صرف ایک نہیں، ملٹیپل ڈائریکشنس ہیں، اس میں پھر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے، سو وہ بھی ایک اور کمپیریزن جس طرح انجم میں نے بات کی، سو جب آپ اس کو لکھ رہی تھیں کیا آپ کے ذہن میں تھا، کیا آپ نے بھی جس طرح نور نقوی صاحب نے کہا کہ ایکچوئل انسیڈنٹ سے انسپریشن لی گئی ہے، تو آپ نے بھی ان چیزوں کو اس طرح یو لیوڈ وائل رائٹنگ اٹ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی نور کو یہ دو جملے کہہ کر فارغ ہو گئے کہ بس میں نے وہ کیا اور پھر باقی رائٹر نے اس کو لکھا۔ یہ سارے آئیڈیاز، سارے خیال جو ہیں، اس کا تانا بانا میں نے ہلکا سا صرف بنا ہے، کہانی کی شکل میں ڈھالا ہے۔ یہ سب کچھ انہی کا ہی تھا، انہی کا ہی آئیڈیا۔ اور جب انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ بتایا کہ میں اس موضوع پر یہ مووی ڈاکیو ڈرامہ بنانا چاہتا ہوں، تو ویری آنیسٹلی مجھے اتنا معلوم نہیں تھا اس یہ جو ایک ہماری سوسائٹی کی پرابلم ہے اس کے بارے میں، اور یہ کسی ایک انسان کی آپ بیتی نہیں ہے، یہ بہت سارے جب میں نے اس پر ریسرچ کی، میں نے اس پر اور کام کیا، تو مجھے پتہ چلا ویری سیڈلی کہ یہ تو بہت سارے لوگوں کی آپ بیتی ہے، اور یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ۔ تو یہ تو ایک بہت سبلائم کام ہے جو نور نے کیا، اور اس ڈاکیومنٹری میں تو ہمارے کافی انٹرویوز بھی تھے جو ابھی اس میں نہیں دکھائے گئے۔ تو یہ سارا نور کا کام تھا، انہوں نے وہ سارے ڈاکٹرز ڈھونڈے جو کہ ان نون ہیروز ہیں، ان سنگ ہیروز ہیں ہمارے پاکستانی ڈائسپورا کے، اور یہ نہ صرف انہوں نے ان کو ڈھونڈا، انہوں نے ٹریول کیا ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس اور ان کو پن پوائنٹ کیا، اور پھر میں نے ان سارے لوگوں سے، ان سارے ہیروز جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کا میں نے تفصیلی انٹرویو بھی کیا۔ تو اس چھوٹی سی ڈاکیومنٹری کے پیچھے بہت کچھ تھا جو کہ نور کا یہ سارے نور کے آئیڈیاز تھے۔ تو لیکن میں نے جو اس چیز سے حاصل کیا اور جو مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ جتنے میں نے ان کے ہیروز کو انٹرویو کیا، انگلش کا ایک لفظ ہے وینٹی، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں خود پسندی، اپنی کاوشوں پر خوش ہونا۔ تو میں نے جتنے لوگوں کو انٹرویو کیا، نور کے بتائے ہوئے لوگوں کو، ان سب میں نے ایک بات مشترک دیکھی، ایبسنس آف وینٹی۔ اتنی خاموشی سے، اتنی اچھی طرح سے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے قرآن شریف میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا، ساری انسانیت کی جان بچانا، اٹس ناٹ لائک ایک مسلمان کی جان بچانا۔ تو وہ ڈاکٹرز ارسپیکٹو آف ریلیجن،
irrespective of nationality, وہ سب کی مفت میں وہ خدمت کر رہے ہیں. حالانکہ وہ سارے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں, بڑے اپنا وہ بڑے بڑے ہاسپٹلس میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا پرسنل لیول وہ ہر انسان کی وہ چاہے گورا ہو, کالا ہو, براؤن ہو, وہ اتنے خاموشی سے خدمت کر رہے ہیں. تو یہ میں نے ایک بہت بڑی چیز دیکھی, اور یہ چیز نور نے پن پوائنٹ کی ہماری سوسائٹی میں. تو میں تو بلکہ اگر وہ انٹرویوز آپ دکھاتے شامل کرتے اس جو کہ اس ڈاکیومنٹری کا حصہ تھے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری جو ہے یہ ایک کہکشاں ہے ہمارے پاکستانی ڈائسپورا کی پرسنل زندگیوں میں, کہ ہم لوگ کتنے کتنے ہم بینیفیشل ہیں سوسائٹی کے لیے, امریکن سوسائٹی کے لیے. اور ہمارا جو ہمارا ایک سب امریکنس کے سامنے ہمارا ایک آئیڈیل جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ عام لوگ عام امریکن سمجھتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے جو نور نے کی. دیٹس اے ہیوج کریڈٹ دیٹ گوز ٹو ہیم. تو اس وجہ سے مجھے بھی اس ڈاکیومنٹری کے تھرو بہت کچھ پتہ چلا, اور میں نے بہت سیکھا, اور بہت میری ان انسنگ ہیروز کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے. اور یہ جو پرابلم جو نور نے بتائی, یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے جو اس کے تھرو آپ کو بتائی گئی. تو اٹس اے گریٹ جاب نور, ویل ڈن. اس فلم کو وہ جس طرح بار بار انجم نے بھی کہا کہ اس میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں, آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ یہ تو ایک اس فلم کا ایک نچوڑ تھا جو دکھایا گیا, پکچر تو ابھی باقی ہے. تو وہ باقی پکچر کہاں دیکھی جا سکتی ہے, کہاں کہاں آپ نے سوچا ہے کہ اس کو دکھایا جائے؟ 2 سوال ہیں یہ, ایک تو یہ کہ کہاں کہاں دیکھی جا سکتی ہے, دوسری بات یہ کہ اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایگزیبیشن ہونی چاہیے, اس کو دکھانا چاہیے, تاکہ جو آواز آپ نے بلند کی ہے وہ ان کانوں تک تو پڑھے جن کے لیے آپ نے یہ بنائی ہے. یہ ٹوٹل 1.5 گھنٹے کی فلم ہے. اگر وہ میں سب دکھاتا تو یہ لوگ نہ ہوتے یہاں پہ جو اتنے سے رہ گئے ہیں ابھی. اس کو صرف میں نے ڈرامہ نکال کے تو یہ آدھے گھنٹے کا. یہ فلم یوٹیوب پہ بہت جلد آپ کو مل جائے گی. اب کیس بہت پرانا ہو چکا, 2018 میں یہ فلم بنی تھی, تو اب شاید اتنی ریلیونٹ بھی نہ ہو جو اس وقت لگ رہی تھی ہم لوگوں کو. اب اس وقت ذرا نیا یہ جو 9/11 کا کیس ہوا تھا, تو اب میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہے نا. جو ڈاکٹرز نے جو انٹرویوز دیے تھے اور جو اپنی مشکلات بتائیں تھیں, شاید اب وہ نہ ہوں. میں نہیں جانتا, شاید ہوں ابھی بھی. نہیں ہیں ہیں. اچھا. تو بہرحال میں نے اس فلم کے لیے پورا امریکہ ٹریول کیا ہے. میں واحد آدمی ہوں گا یہاں اس پورے ہال میں جس نے صحیح امریکہ دیکھا ہے. یہ میں سچی بتا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں نے جا کے دیکھے ہیں, اور ہمارے جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مفت کے ہاسپٹل چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور وہ بالکل مفت علاج کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کی اس ملک کے لیے, اینڈ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے اس بات پہ. جی ضرور. Can I do anything? جو یہ کرنے والے لوگ ہیں, کیا ان تک یہ اپروچ گئی, یا یہ ایفرٹ ان کی وہاں تک گئی جو اس کو کچھ کر سکتے تھے, یا ان ڈاکٹرز کی کنٹریبیوشن؟ ہمیں تو کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ مفت اسپتال چل رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نسخہ بتا رہے ہیں. کیا یہ چیزیں ان تک پہنچیں جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تھا؟ ہاں, شاید ابھی تک نہیں پہنچی. اس فلم کے صرف میرے خیال 14 یا 15 مختلف شہروں میں جو اپنا والوں کے جو چیپٹرز ہیں وہاں اس کی اسکریننگ ہوئی ہے ابھی. اور وہاں موسٹلی جو امریکن لوگ تھے, ہائی آفیشلز, وہ تک آئے, میئرز آئے, اور بعد میں سب نے مجھ سے, کچھ لوگ تو رو رہے تھے کہ اچھا ایسا ہوا ہے, ہاں ایسا ہوا ہے. تو بالکل پہنچا ہے, لیکن اس طرح نہیں پہنچ سکا جیسے ہونا چاہیے تھا.
جی اب یہ جس طرح میرے خیال میں بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب پر اب یہ آ جانی چاہیے ویسے جب اتنا جی جب ایک دیکھیے یہ فلم جو ہے فلم بنانے پہ پیسہ لگتا ہے اور اس فلم میں جتنا کچھ بھی صرف چند دوستوں نے میری ہیلپ کی تھی لیکن یہ سب کا سب پیسہ میری اپنی جیب سے لگا اور وہ میری بیوی ابھی تک ناراض بیٹھی ہوتی ہے وہاں اور اس کی ریکوری کوئی نہیں ہوئی ہے ابھی. جو فلم کا لب لباب ہے میرے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے میرے ساتھی ہیں PhD ہیں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں اور امریکہ میں اس وقت برج اسٹرکچرل ڈیزائن کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک طویل عرصے تک انہوں نے جو وہ گرین کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ رکھا اور سٹیزنشپ نہیں لی. ایک مرتبہ وہ پاکستان سے واپس آ رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کا سلسلہ ہوا اینڈ ہی واز ڈسکرائبنگ ٹو اس کہ یار میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال امریکہ کے جو بڑے بڑے مشہور برجز ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کر کے میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اینڈ مائی سروسز ور سمپلی جسٹ ناٹ ریکگنائزڈ. ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کا نام بھی محمد ہے اور وہ US گورنمنٹ کے اندر بہت سینئر پوزیشن پہ جاب کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیٹ پاسپورٹ کیری کرتے ہیں لیکن میں خود ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اینڈ ہی واز آسکڈ ٹو اسٹیپ اسائڈ جسٹ بیکاز ہز نیم از محمد ایون دو ہی واز کیرنگ اے US ڈپلومیٹ پاسپورٹ. تو یہ ریئل انسیڈنسز ہیں اور جو ہے وہ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اچھے لوگ بھی ہیں ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں اچھے برے تمام حضرات ہوتے ہیں. میں کئی مرتبہ انٹرنیشنلی ٹریول کر چکا ہوں مجھے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ ایڈیشنل اسکریننگ کے لیے روکا گیا ہے لیکن پھر ایک امیگریشن آفیسر ہی نے اپنے سسٹم میں دیکھا کہ بھئی بار بار اس شخص کو روکا جاتا ہے تو اسی نے مجھے حل بتایا اور اس کے بعد آج تک مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. تو لیٹس ریکگنائز کہ وائل دیر از اے پرابلم there also are good people. اس سے شاید کم غلط ہو سکے. دیکھیے یہ ذاتی ایشوز ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ while we do criticize اور یہ ایونٹس ہوتے ہیں let us also recognize that there are good people in the system who are willing to help. Right? اچھا اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ اب تو محمد ماشاءاللہ یہاں ہو بھی بہت گئے ہیں کیونکہ یہاں ہر بچے کے نام اب ہم لوگوں میں تو محمد عامر خان یا جو بھی ہے محمد فرسٹ نیم بھی محمد میرے اپنے بچے کا نام فرسٹ نیم ہی محمد ہے. اس کے کلاس فیلوز میں اتنے محمد ہیں اتنے محمد ہو گئے کہ محمد پروناؤنس کرنا بھی آسان ہو گیا ٹیچرس کے لیے. سو یو نیور نو دا پرابلم ول ریزالو الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آ ہی جائے گا اور جب ایسے ایفرٹس ہوں گے. سر اس گفتگو میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو اس فلم کو اگر بنانا چاہیں آگے تو ضرور میں حاضر ہوں. ضرور ابھی اسکریننگ کا بھی کہا گیا ہے ہاں اور اس طرح سے اگر اور گروپس ہمارے ہیں یا اور فورمز ہمارے ہیں جہاں یہ اسکریننگ ہو سکتی ہے تو کیا ہی بات ہے. بالکل. یہ ناصرہ بیٹھی ہیں بہن جی زبیر بھائی شہاب بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج پہ لگائیں گے لیکن شاید نہیں لگائی انہوں نے. پاکستان کے جیسے حالات ہوں گے شاید نہیں آپ اچھا چلیے ٹھیک ہے ہو گیا. اگر آپ اجازت دیں ایک سوال. ابھی آپ نے ماشاء اللہ بہترین فلم اور چونکہ ڈاکٹرز ہیں ظاہر ہے ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے وہ جس کیفیت میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ امریکہ میں پاکستانی انجینئرز نے بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. ابھی جو آپ نے تذکرہ کیا کہ اسٹرکچرل انجینئر کا سافٹ ویئر اور یہ ایسے بے انتہا لوگ ہیں ڈاکٹرز کے علاوہ پاکستان سے جو انجینئرز ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آئندہ اس تعلق سے بھی کوئی فلم بنے گی کہ انجینئرز بھی اس میں انوالو ہوں گے ان کی کنٹریبیوشن جو یہاں فی الحال تو اسی پہ گزارا کیجئے پھر دیکھیں گے. لیکن میری پوری کوشش ہمیشہ جب بھی میں فلم کے بارے میں سوچتا ہوں یا ڈرامے کے بارے میں پاکستان کے لیے تو میرے ذہن میں ہمیشہ وہ کوئی رومانس یا اس طرح کا نہیں ہوتا, کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, جو ہم لوگ یہاں 50 سال سے 40 سال سے رہ رہے ہیں, تو ہم لوگوں کا ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے سبجیکٹس ہم ڈھونڈیں جو ریلیونٹ ہوں, ہے نا, اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ نے کہا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اچھا سبجیکٹ ڈھونڈیے اور اس پہ فلم بنائیے. تو یہ نام کو لے کے جو پرابلم ہے پورے اس میں یورپ میں اور یہاں امریکہ میں, اس پہ پلیز اس پہ کام کیجیے, آپ فلم بنائیے. اینڈ ویری پریکٹیکل اس لیے چونکہ اس چیز کی ہمارے معاشرے میں جو ہماری یہ اداس نسلوں کی کہانیوں میں یہ بہت بڑا سوال ہے, اور یہ ہمیں ایک ہم نہ مانیں لیکن ہم وہ امیگرینٹس ہیں جو کہ ہم مائنورٹیز میں ہیں, اینڈ یہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں لیکن وی آر یو نو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک رینڈم سلیکشن بھی ہوتی ہے, یو نو, جب ایئرپورٹ کے اوپر اس میں کچھ نام ہیں جو کہ خود سے آ جاتے ہیں. اگر آفیسر کی نہیں بھی مرضی ہوتی دین, ابھی مجھے یاد ہے ہمارے علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال تھے, ان کا مرتے سمے مطلب میری ان کے ساتھ بہت اچھی ہماری دوستی تھی, ہم جاتے ملتے, ہم نے کہا آپ کیوں نہیں آتے, انہوں نے ڈرامے بھی لکھے آپ کو پتہ پی ٹی وی کے لیے اور بہت کام کیا. وہ کہتے تھے کہ بینا میرا انہوں نے جس طریقے سے میری پامالی کی میں اس کے بعد نہیں آؤں گا. تو اس لیے دس از لائک اے رینڈم سلیکشن بائی سلیکشن. سو اس لیے یہ چیزیں ہیں اور دیز آر تھنگس ہیپننگ ہیئر. اگر اس لیول تک وہ پہنچ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہماری اداس نسلوں کی کہانیوں کا ایک چیپٹر ہے. جی, اب وہ بات چل نکلی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک ذہن سازی کا تعلق ہے تو اس میں نور جیسے لوگوں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی. اور بس صرف اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو تھوڑا سا یہ منا لیں. تو جیسے میں چاہتی ہوں کہ نور اپنی اس سفر کو جاری رکھیں پورے زور و شور سے, تاکہ ہمیں ان فیوچر گٹر کے نئے ڈھکن نہ بنانے پڑیں, گٹر کے ڈھکنوں پر کنڈیاں نہ لگانی پڑیں, بلکہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں جو یہ گٹر کے ڈھکن خریدتے ہیں, جو اس میں جو بیچنے والوں کو پیسہ دیتے ہیں, ان لوگوں کو ہم پکڑیں, بجائے اس کے کہ ہم ان ماں باپ کو ہم کچھ کہیں جن کی دنیا لٹ گئی, یا ان بچوں کو ہم کچھ کہیں جن کا کام ہی ہے ہاتھ چھڑا کے بھاگنا. تو یہ چیزوں کا سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں جو یہ اس کو فروغ دے رہے ہیں, آپ گٹر کے ڈھکنے خرید رہے ہیں, یا یہ کہ جو بچے ہمارے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ بھیک مانگتے ہیں, تو ہم ان بچوں کو پکڑ کر ہم وہ ڈیٹینشن سینٹرز میں, یو بلیو اٹ اور ناٹ, ہمارے ہنڈریڈس آف بچے ڈیٹینشن سینٹرز میں پڑے ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ان بچوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالیں, ان لوگوں کو ہم ایک یہ کمپین چلائیں, اور یہ تھرو نور جیسے لوگوں کے تھرو ہم یہ کمپین چلائیں کہ جو لوگ ان بچوں کو بھیک دیتے ہیں ان کو منع کیا جائے, تاکہ ان بچوں کی مانگ ہی نہ رہے, ان بچوں کو کوئی بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور یہ جو گٹر کے ڈھکن بکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ کوئی خریدنے والا نہ ہو. تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں جو ذہن سازی جو ہوتی ہے یہ نور جیسے لوگ کرتے ہیں, یہ جو اپنے پیسوں سے اپنی جیب سے پروڈیوس کرتے ہیں ایسی موویز جو لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہیں. سو اس وجہ سے کوڈوز ٹو نور. اور رینیسانس کی جب پوری ہسٹری پڑھی جاتی ہے تو اس میں آرٹسٹ اور یہ تمام لوگ اسی طرح سے انہوں نے ہی میسج اکراس کیا تھا جب یہ پورا ایک انلائٹنمنٹ کا دور شروع ہوا تھا. اور ان کی بات سے, جبکہ انہوں نے ایک بات بالکل صحیح کہی, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پچھلا سیشن کو اتنا اچھا ہوا ہے کہ سب کے ذہنوں پہ ابھی تک وہ بسا ہوا ہے اور اسی کی بات چل رہی ہے کسی نہ کسی طرح. تو کسی نہ کسی طرح آج یہ گٹر کے ڈھکن یا پھر پاکستان کی اکانومی یا پھر اس سے ریلیٹڈ بینک اینڈ بزنس اینڈ ایوری تھنگ, آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی دا ٹاپک آف ٹوڈے, رائٹ. اچھا, کیونکہ مجھے غضنفر صاحب نے جو ایسی لک کرائی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کلوز کرنا ہے. سو میں غضنفر صاحب بالکل کلوز کر رہی ہوں, مگر میں خالد صاحب کی بات سنے بغیر اس کو کلوز نہیں کر سکتی, کیونکہ خبرنامے کا اختتام خالد صاحب سے ہی ہوگا. جی. اور اس میں جو بات مین ان لوگوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیویجولس کو بھی کام کرنا چاہیے, ان کو اپنا نام, یعنی 9/11 کے بعد یہاں جو تاثر پھیلا تھا مسلمانوں کا اور خاص طور پہ پاکستانیوں کا, تو اس کو دور کرتے کرتے میرا خیال ہے اب 20 سال تو لگ گئے. لیکن نور جیسے لوگ ہیں جو کہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں, یعنی جو بھی ان کی فیلڈ ہوتی ہے
اس میں کام کرتے ہیں, اور بھی بے شمار لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس امیج کو ٹھیک کیا. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں نور کو کہ انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ لیا جس میں ماشاء اللہ ایک امیج ہمارا جو پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا خاص طور پہ بڑھا ہے, اور یہ آئندہ بھی انشاءاللہ. With that, thank you so much. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو نور صاحب, آپ پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. باقی رہی پیسوں کی بات تو وہ اللہ دے گا, انسان انہوں نے دینے. نہیں, آپ یاد رکھیے گا. تو بہت شکریہ انجم آپ کا, خالد صاحب آپ کا, نور آپ کا, نصرت آپ کا.